دعا برائے ظہور امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی قلب حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عناتا تسکنہ و زکاة من واتمتعہ فیہا طویلا یا قائم آل محمد الجل 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 یا منتقم آل محمد الجل 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 یا بقیت اللہ الجل 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 واجل فرجهم آل محمد یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجهم آل محمد. زبانوں کو معطر کیجئے، بلندتر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. استقبال روح معصومین کی خاطر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے جی؟ بسم اللہ. چاند منٹ ذکر کیا جائے. ماہ رمضان ہے، بڑا ہی بابرکت کر دیا ہے علی نے یہ مہینہ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کو بچانے کے لیے وجہ اللہ نے شہادت کو شرف بخش دیا. بڑے خوبصورت انداز میں مالکوں کا ذکر ہو رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ. تو 2 سے 4 قطعات سنیے، پھر اس کے بعد 2 جملے مصائب کے. حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو. تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا. حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. اور علی کی عمر علی میں کوئی سوال تو لا، کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچ لے. بڑی بڑے مشکل سوالات دنیا نے کیے جائے گی سرکار سے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم علی بادشاہ کو شکست دے سکیں. اتنے اتنے مشکل سوال لوگ 5 سال تک سوال سوچ کے لاتے. ابھی اس کا سوال ختم نہ ہوتا تھا کہ علی بادشاہ جواب دے دیتے تھے. تو کچھ لوگ تنگ نظر بھی ہوتے ہیں محفلوں میں. اسے یہ بات ناگوار گزری کہ یہ کیا ہے کہ ہم اتنی دیر ایک سوال سوچتے ہیں، ہم آنکھ بھی نہیں جھپکتے اور علی بادشاہ سوال کا جواب دے دیتے ہیں. آخر اس نے پوچھ ہی لیا کہ مولا آپ اتنی جلدی جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا مولا 5. مولا فرماتے تم نے کیوں نہیں سوچا؟ اس بندے نے اعتراض کیا کہ مولا آپ تو سوچتے بھی نہیں، لمحہ بھی سوچتے نہیں، فوراً آپ جواب دے دیتے ہیں. مولا فرماتے تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ ایک ہاتھ کی انگلیاں تھی. اس نے کہا مولا 5. مولا فرماتے تم نے کیوں نہیں سوچا؟ اس نے کہا مولا اس لیے کہ یہ ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے. امام فرماتے ہیں پھر یاد رکھ میں بھی علی ہوں. جس طرح یہ ہاتھ ہر وقت تیرے سامنے رہتا ہے، اس طرح اللہ کی کائنات کا ذرہ ذرہ میں علی کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مودت کا سمندر چل رہا ہے. میں نہایت توجہ چاہتا ہوں. مودت کا
بالکل توجہ چاہتا ہوں. محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے, مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے. علی کے سامنے قرآن رکھ کر یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے. علی کے سامنے قرآن رکھ کر یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے, تنزیل یعنی آنے سے پہلے 10 سال بعد قرآن اترا ہے علی کے. توجہ چاہتا ہوں, 10 سال بعد علی کے قرآن اترا ہے, اور علی نے 10 سال پہلے کعبے میں محمد کے ہاتھوں پہ قرآن سنا دیا تھا. یعنی میں یوں کہوں کہ جو علی نے سنایا تھا وہی قرآن ہے. تھوڑا سا بیدار ہے, جو علی نے سنایا تھا محمد کو وہی قرآن ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں میں سے سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا. لوگ سلیبس میں بھی پاکستان میں یہ بڑی عام بات ہے, اسلامیات میں اردو کتابوں میں ملتی ہے, 5ویں جماعت تک کے لیکچر میں یہ بات مشہور ہے کہ بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا. تو جنہوں نے یہ تحریر لکھی ہے, میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ باقی بچے بھی دکھاؤ جن میں سے علی نے اسلام قبول کیا. وہ تاریخ باقی بچے بھی تو بتائے نا, جن میں سے علی نے قرآن اسلام قبول کیا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے, پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے, بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے, بس دہر میں وہ ڈاکٹر صاحب نہایت توجہ چاہتا ہوں, پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے, بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. مت پہلا مسلمان تو ہم میرے علی کو پہلا نہیں, پہلے سے مسلمان علی ہے. پہلا نہیں, پہلے سے مسلمان علی ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی. تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی, یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی. تو نے سمجھا ہے کہ خیبر ہی اڑاتا ہے علی, یا فقط پردہ معراج میں جاتا ہے علی. میرے کرار کی جرت کا یہ انداز بھی دیکھ, اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی. اپنے سوئے ہوئے قاتل کو جگاتا ہے علی. 4 مصرے اور دیکھیے گا, پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے. اجازت ہے کہ پڑھے جائے؟ ایک نعرہ سنائیے گا مولا کے نام. حق نعرہ حیدری. چار لفظ ہیں ریاضی کے, جمع, تفریق, ضرب اور تقسیم. ہم پردیس میں بیٹھے, ہم سے اچھی تقسیم کسی کو نہیں آتی. توجہ چاہتا ہوں, اور ضرب بھی ہم سے اچھی کوئی نہیں دے سکتا. یہ 4 لفظ ہیں, تو ان 4 لفظوں کا لطف لیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے. تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ. میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں, سیرے میں ہوتا ہے 2 منٹ تو بات پھر ایک ہی ہے. مولا آپ کی زندگی, یہ جو پیچھے صاحبان علی شاہ جی مہربانی فرمائیے. آپ تھوڑا سا مجلس کا ماحول ہوتا ہے, مجلس کو مجلس کے ماحول میں ہی ہو تو بہترین ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, زندہ سلامت رہیے. توجہ ہے کہ میری جانب
गुलदस्ता इकट्ठा हो, फूल इकट्ठे हो तो खूबसूरत लगते हैं। तवज्जो चाहता हूं, जब सब कुछ किया तुमने अली की ज़र्ब के सदके, जमा सब कुछ किया तुमने अली की ज़र्ब के सदके, मोरख आज भी इस बात को तस्लीम करता है तुम्हारे और अली के दरमियान सदियों की दूरी है, तुम्हें तफरीक आती है अली तकसीम करता है। या अली तुम्हारे और अली के दरमियान सदियों की दूरी है, तुम्हें तफरीक आती है, अली तकसीम करता है। और अली इस्लाम है, इस्लाम में तस्लीम जन्नत है। अली इस्लाम है, इस्लाम में तस्लीम जन्नत है। अली इस्लाम है, इस्लाम में तस्लीम जन्नत है। अली हुज्जत है और हुज्जत की ही ताजीम जन्नत है। अली इस्लाम है, बट करिया जे चौथे मिसरे थे नजरे लाल हुसैन। अली इस्लाम है, इस्लाम में तस्लीम जन्नत है। अली हुज्जत है और हुज्जत की ही ताजीम जन्नत है। अली के हाथ में क्या मौजूदा खालिक ने रखा है, अली के हाथ में क्या मौजूदा खालिक ने रखा है। अली की ज़र्ब दोज़ख है मगर तकसीम जन्नत है। हाय हाय अली की ज़र्ब दोज़ख है और अली इम्कान को है लज्जत नाने जमी देता। भाई तीसरा देखिएगा, अली इम्कान को है लज्जत नाने जमी देता, तिजारत के लिए नौकर को है खुल्दे बरी देता। तिजारत के लिए नौकर को है खुल्दे बरी देता। और अली के नाम की तस्बीह, अली के नाम की तस्बीह दानों पे नहीं पढ़ना, अली के नाम की तस्बीह दानों पर नहीं पढ़ना। मैं उसका नाम गिनकर लूं कि जो गिनकर नहीं देता, मैं उसका नाम गिनकर लूं कि जो गिनकर नहीं देता। मेरी एक गुजारिश है मैनेजमेंट के कि आपकी ये मेहनत होती है पूरे साल की, तो जो भी साहब इस मिंबर पे आए हुए आप पहले आगाह किया करें कि आज किसने क्या मौजू पढ़ना है। तारीख तो एक ही है, अगर हम अपनी तरफ से कोई इजाफा करेंगे तो हम तब भी मुजरम हैं। मैं अगर अपनी तरफ से कोई बात करूंगा ना मुसाहिब में आपको रुलाने के लिए, फजाइल में ऐसी कोई बात करूं तो तब भी मैं ये इस बादशाह का मुजरिम। तो मेरी मैनेजमेंट के आगे गुजारिश है कि जो साहब मिंबर पे आए उन्हें आप बताया करें, क्योंकि हम आदमी हैं। मालिक माफ फरमाए, आप भी मुझे माफ फरमाइएगा बाबा जी। जिक्र है मालिकों का और कुरान कहीं से भी शुरू कर दो, कुरान कुरान ही है। तो जो है मेरी जानिब तो आपसे ये गुजारिश है, क्योंकि मैं हो चुका है एक दो दफा के मौजू एक ही होता है, तो एक तैयारी होती है, मुझे भी वही हुक्म किया, फिर वो सारा मामला देखा। लफ्ज वही होते हैं तो फिर होता तो कुछ नहीं, क्योंकि मुश्किल कुशा को मानने वाले खुशबू अपनी अपनी होती है, लेकिन माली तो एक होता है ना। तो अगर किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ करवाइएगा, बस रोने के आयाम है। कहां से शुरू करूं? अली की गुर्बत। आज की रात कायनात यतीम होने वाली है। इतने बातमी बैठे हो, अपनी हाय बुलंद करना, जितने सैयद बैठे हो गुस्सा कबूल करना। आज एक पहलू पे हाथ रख के एक बीबी मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी होकर रो रही है।
آج زینب کی یتیمی کا دن ہے، آج حسنین یتیم ہونے والے ہیں، آج یتیموں کا سہارا یتیم ہونے والا ہے۔ کرتے ہیں بے قصوں کو پریشان عید پر، دعا کرو کہ پردیس میں یتیم نہ ہو، دعا کیا کرو کوئی پردیس میں یتیم نہ ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ جو علی بادشاہ کی شہادت کے ایام ہے نا، یہ 40 ہجری والا جو ماہ رمضان شروع ہوا، علی کی شہادت والا جو رمضان ہے 40 ہجری میں، تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 3 افراد تھے، یہ شبیب، غلطان اور عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ 3 لعنتی تھے جو علی بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے کوفہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ علی بادشاہ جب مسجد میں آتے تو یہ کمینے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ علی بادشاہ کی نظر جب عبد الرحمن ابن ملجم پر پڑتی تو علی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، علی روتے۔ ایک دن جناب مقداد نے پوچھ لیا، مولا آپ اس شخص کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ امام کا جملہ دیکھیے گا اور کریمی دیکھیے گا۔ مقداد کہتے ہیں مولا آپ اس شخص کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ امام فرماتے ہیں میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میری موت چاہتا ہے۔ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ مقداد کہتا مولا آپ موت سے ڈر گئے؟ مولا فرماتے موت سے میں نہیں ڈرا، موت تو میری کنیز ہے۔ اس نے کہا پھر مولا آپ روتے کیوں ہیں؟ امام رو کے فرماتے ہیں رونا اسی بات کا ہے میری بیٹیاں پردیس میں ہے اور عید کا چاند طلوع ہونے والا ہے۔ میری بیٹیاں پردیس میں ہے اور عید آنے والی ہے، میری بیٹیاں پردیس میں، امام کے جملے ہیں، جناب علی کے جملے ہیں، میری بیٹیاں پردیس میں ہے اور عید آنے والی ہے، اور یہ یتیم کرنے والا ہے میری بیٹیوں۔ کرتے ہیں بے قصوں کو پریشان عید پر، ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پر۔ کرتے ہیں بے قصوں کو پریشان عید پر، ہوتا ہے گھر بطول کا ویران عید پر۔ حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ہوئے ذبح، حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ہوئے ذبح۔ زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پر، زینب کو لوٹتے ہیں۔ یا تو یہ لوٹ کے عید مناتے تھے، آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ گیا ہوں، یا تو یہ لوٹ کے عید کرتے تھے یا عید کر کے لوٹتے تھے جناب زینب کو۔ یہ جو 40 ہجری والا رمضان آیا نا، اس سے پہلے جو جمعہ آیا، اس جمعے میں علی بادشاہ نے خطبہ دیا۔ خطبہ ختم کرنے کے بعد علی بادشاہ نے اعلان کیا آج کوفے کا کوئی مرد، کوفے کی کوئی عورت، کوفے کا کوئی بچہ بھی گلی بازار میں نہیں آئے گا۔ کوفے کا کوئی مرد، کوفے کی کوئی عورت، کوفے کا کوئی بچہ بھی گلی بازار میں نہیں آئے گا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا مجمع میں سے، اس نے کہا مولا اس سے پہلے آپ نے کبھی اتنا سخت حکم نہیں کیا تھا، آج اتنا سخت حکم کیوں کر رہے ہیں کہ بازار بند ہو جائے، کوئی بچہ بھی گلی میں نہ آئے، کوئی عورت بھی چھت پہ نہ آئے؟ علی بادشاہ رو کے فرماتے آج میرا دل ہے کہ میری بیٹی اپنے مستقبل کے رستوں کا معائنہ کر لے۔ جو سمجھدار ہے، عزادار ہے، ماتمی ہے، اپنا گریہ بلند کرو یار تھوڑا سا۔ علی بادشاہ فرماتے ہیں میرا دل ہے میری بیٹی اپنے مستقبل کے رستوں کا معائنہ کر لے، اپنے مستقبل کے رستوں کا معائنہ۔ علی بادشاہ یہ اعلان کر کے گھر میں آئے، محمد آ کے کھڑا کر دیا علی نے حویلی میں، کوفے گھر میں علی نے محمد آ کے کھڑا کر دیا اور جناب زینب سے کہا بی بی محمد پہ سوار ہو۔ بی بی محمد پہ سوار ہوئی، ادھر حسن بادشاہ آگے بڑھے،
کہ میں ناکا کی مہار تھامتا ہوں. علی بادشاہ نے منع فرما دیا. فرمایا حسن نہیں آپ نہیں مہار پکڑیں گے. حسن پیچھے ہٹے, حسین آگے بڑھے. حسین نے مہار پکڑنی چاہیے, علی بادشاہ نے منع فرما دیا. حسین بادشاہ بھی پیچھے ہٹ گئے. 2 ہاتھ علی کے قدموں پہ آئے. 2 ہاتھ چھوٹے چھوٹے علی کے قدموں پہ آئے. علی نے نیچے زمین کی طرف نگاہیں کی. جناب عباس ہاتھ جوڑ کے فرماتے وہ سردار ہے, وہ سردار ہے, میں تو نوکر ہوں نا. وہ سردار ہے نا, میں تو نوکر ہوں نا. مولا میں عالیہ کے ناکے کی مہار پکڑوں. علی فرماتے عباس تو بھی مہار نہیں پکڑے گا. عون ابن علی, جعفر ابن علی, یحییٰ ابن علی, علی کے بیٹے آتے گے, علی سب کو منع فرماتے گے. علی بادشاہ جب سب کو منع فرما دیا نا, حسن آگے بیٹھ کے فرماتے بابا پھر مہار پکڑے گا کون؟ آواز آئی آج میں اپنی بیٹی کا مہار ہی خود بنوں گا. اس کی تقدیر ہی اتنی بلند ہے, جب بھی یہ محمل پہ سوار ہوگی اس کی مہار کوئی علی ہی پکڑے گا. جب بھی یہ محمل پہ سوار ہوگی, جب بھی یہ محمل پہ سوار ہوگی, اس کی ناکا کی مہار کوئی وقت کا علی ہی پکڑے گا. اللہ تعالیٰ ماحول کیا بن گیا, علی بادشاہ نے ناکا کی مہار ہاتھ میں تھامی. اب منظر کیا ہے, امامہ کھل کے گردن میں آ گیا, پاؤں میں نالین نہیں ہے. عباس کی طرف دیکھ کے نا علی فرماتے ہیں عباس جاؤ بازار بند کرواؤ. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں کاش یہ حکم بار بار ملتا رہتا, کاش یہ حکم بار بار ملتا رہتا بازار بند کروانے کا. عباس بادشاہ ایک دفعہ بازار میں آئے, الحجاب کا نعرہ بلند کیا. عباس نے علی تک آواز پہنچی. علی اپنی بیٹی کی ناکا کی مہار تھام کے گلی سے نکلے. علی بادشاہ نے چلنا شروع کیا. آگے آگے علی محمل پہ جناب عالیہ شام بی بی, پیچھے علی کے شہزادے بیٹے اپنی اپنی سواریوں پہ. پیدل علی چل رہے ہیں, پاؤں میں نالین نہیں ہے, امامہ کھل کے گردن میں آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایک مقام آیا, وہاں پہ آ کے علی کے قدم رکے, آنسو شروع ہو گئے. قدم رکے, آنسو شروع ہو گئے. قدم رک گئے, آنسو شروع ہو گئے. اتنی آہستہ سے علی نے اپنی بیٹی کا نام لیا کہ ہوا نے صرف عالیہ تک علی کی آواز پہنچائی. علی آواز دے کے فرماتے سیدہ محمل کا پردہ ہٹا کے دیکھ, اسے کوفے کا صدر بازار کہتے ہیں. عالیہ محمل کا پردہ ہٹا کے دیکھ, اسے کوفے کا بازار کہتے ہیں. عالیہ پردہ ہٹا کے دیکھ, اسے مرکزی چوک کہتے ہیں. عالیہ کی آواز ہے بابا میں تو تیری بیٹی ہوں, یہ پوچھو یہ بازار یہ گلیاں یہ محلے تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں. علی فرماتے ہیں عالیہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی, پھر تمہیں یہاں پہ آنا پڑے گا. بی بی روک فرماتی بابا پھر جب میں یہاں پہ آؤں گی کیا آپ ساتھ نہیں ہوں گے؟ علی فرماتے نہیں میں ساتھ نہیں ہوں گا, میں رستے میں نجف پہ ملاقات کر لوں گا. میں ساتھ نہیں ہوں گا, رستے میں نجف پہ تجھ سے ملاقات کر لوں گا. آواز آئی میرے بھائی تو ساتھ ہوں گے نا؟ علی فرماتے ہاں عالیہ تیرے بھائی ساتھ ہوں گے, مگر ایک مرتبہ پردہ ہٹا کے محمل کا اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ. ہر بھائی تیرا اپنی اپنی سواری پہ سوار ہو کے بیٹھا ہوا ہے. زینب میں روتا اسی وجہ سے ہوں, جب دوبارہ تو اسی شہر میں آئے گی نا تیرے بھائیوں کی سواریاں بدل جائے گی. زینب جب تو دوبارہ اس شہر میں آئے گی تیرے بھائیوں کی سواریاں بدل جائے گی. آواز آئی بابا کیا مطلب؟ آواز آئی کوئی بھائی تیرا گھوڑے کی گردن میں ہوگا, کوئی بھائی تیرا گھوڑے کی گردن میں ہوگا, کوئی بھائی تیرا لوگے لیلا پہ بلند ہوگا, کوئی بھائی تیرا 10 ذوالحج سے کوفہ کے صدر چوک میں اس کا سر تیرا انتظار کر رہا. مستقبل کے راستے دکھا کے علی گھر تشریف لے آئے. صرف 2 کے 2 منٹ جب گھر آئے تو کوفے کی عورتوں نے علی بادشاہ سے درخواست کی کہ مولا ہمارے مرد تو آپ سے قرآن کی تعلیم لیتے ہیں, ہمیں بھی تعلیم دیں.
امام فرماتے ہیں تم عورتیں ہو، میری بیٹی کا لہجہ مجھ سے ملتا ہے، تم میری بیٹی کے پاس آیا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تعلیم لیا کرو۔ یہ 40 ہجری والا واقعہ ہے جو علی بادشاہ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ 10 دن تک علی بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ ہجوم بنا کے میری بیٹی کے پاس نہیں جانا، ہجوم بنا کے نہ چاہے تو عورتیں ہی ہو، ہجوم بنا کے میری بیٹی کے پاس نہیں جانا، میری بیٹی گھبرا جاتی ہے، ہجوم بنا کے نہیں جانا۔ عزیزانو، یہ عورتیں قرآن پڑھتی رہی، 10 دن تک علی کی بیٹی نے قرآن پڑھتی رہی۔ 11ویں دن جب علی کی بیٹی نے انہیں قرآن پڑھایا، جناب فضا سے فرمایا میرے گھر میں جتنے چراغ ہیں سارے روشن کر، جتنے چراغ ہیں سارے روشن کر۔ جناب فضا نے روشن کیے، جناب سیدہ زینب نے اپنے چادر سے ہٹائی، قرآن سر پہ رکھ کے نا، قرآن کا سایہ اپنے سر پہ کر کے کوفے کی بیبیوں سے کہا بیبیوں اب مجھے پہچانو، بیبیوں اب مجھے پہچانو، اب میرے سر پہ ردا نہیں قرآن ہے، اب مجھے پہچانو، کل اگر میں تمہارے شہر میں ہوں مجھے پتھر تو نہیں مارو گی، مجھے پتھر تو نہیں مارو گی۔ بس چھوڑ دیا سارا مضمون۔ 18 رمضان کو علی بادشاہ نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم بے اولاد نہیں ہے، جناب زینب صغرا نام ہے بی بی کا، نفس آل محمد سے دور ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بی بی ام کلثوم، کل میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو کروں گا کہ بی بی ام کلثوم بے اولاد نہیں ہے۔ ام کلثوم، کلثوم کی ماں، جناب ام کلثوم، جناب ام کلثوم کنیت ہے، بی بی کا لقب ہے، بی بی کی کنیت ہے، بی بی کا جو اصل نام ہے وہ ہے زینب صغرا، جناب زینب کبرا بڑی بی بی، جناب زینب صغرا چھوٹی بی بی۔ یہ علی کی 2 شہزادیاں تھیں۔ میں بس اتنا کہتا ہوں، علی نے 17 رمضان کو ہی اعلان کر دیا تھا کہ کل میری افطاری کوئی نہ بنائے، کوئی اہتمام نہ کرے، کل میں اس کی طرف جاؤں گا جو مدت سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ علی بادشاہ نے جا کے اپنی بیٹی کے ہاں افطار کیا، نمک کے ساتھ افطار کیا۔ علی بادشاہ نے فرمایا یہ دودھ رکھ لے، یہ دودھ رکھ لے، یہ دودھ رکھ لے، کل ایک مہمان آئے گا، جب وہ مہمان آئے گا تو میں عباس کو بھیجوں گا، جب وہ مہمان آئے گا تو میں عباس کو بھیجوں گا، یہ دودھ اس کے حوالے کر دینا۔ بس بتارو، علی بادشاہ نے افطاری کر کے کھانا آگے، ساری رات علی کبھی مصلی عبادت پہ، یہ جو اب وقت شروع ہے، کبھی مصلی عبادت پہ، کبھی شہر میں، شہر میں آ کے علی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے ہاں یہ وہی رات ہے، ہاں یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، ہاں یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے کہا تھا۔ بڑی بے چین گزری ہے یہ رات آل محمد کے گھر میں۔ بس اتنا کہتا ہوں، وقت گزرتا گیا، ہر اولاد کے حجرے میں علی نے جا کے وصیتیں کی۔ حسین کے جب حجرے میں گئے تو حسین کی داڑھی چومی، حسین کی داڑھی چومی، حسین کی داڑھی چومی نا جس وقت، تو علی نے فرمایا رسول بھی میری داڑھی چومتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ تیرے ہی خون سے رنگین ہوگی۔ حسین میں تیری داڑھی اس لیے چوم رہا ہوں، یہ تیرے خون سے نہیں، کبھی اکبر کے خون سے رنگین ہو، کبھی اصغر کے بس چھوڑ دیا۔ علی مسجد میں آئے، مسجد